We are not talking of non-violence as a moral imperative. We are talking of non-violence here as a strategic imperative. کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے منسلک پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رامین جہاں بگلو ایرانی حکومت کے لیے کوئی اتنی پسندیدہ شخصیت نہیں۔ ان کی رائے میں ایران میں نظام کی تبدیلی کے لیے تشدد کے راستے سے بچتے ہوئے چلائی جانے والی مہم کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت ان کے مطابق ایرانی حکومت کی اس مہم کے رہنماؤں کو خاموش کرانے کی کوششیں ہیں۔ تاہم پروفیسر رامین ایران میں تبدیلی کے لیے کسی غیر ملکی مداخلت کے حامی بالکل نہیں۔ میں امید کروں گا کہ ایران سمیت ان تمام ممالک میں جمہوریت کی جانب کسی بھی تبدیلی میں غیر ملکی طاقتیں نہیں بلکہ عوامی رائے بڑا کردار ادا کرے۔ میں کسی بھی ملک میں بیرونی فوجی مداخلت کا مخالف ہوں، لیبیا میں بھی۔ میرے خیال میں جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے عوام کو تحفے کے طور پر دی جا سکے۔ رابرٹو ٹسکانو ایران میں اٹلی کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ان کے خیال میں درست طریقے سے کی جانے والی غیر ملکی مداخلت اس تبدیلی کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی طاقتوں کو دنیا میں ہر جگہ آزادی اور جمہوریت کی حمایت کرنے میں ایک جیسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ غیر جمہوری حکومتوں کی جانب سے انہیں دوہرے معیار پر تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امبیسڈر ٹسکانو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف تحریک کو عوام کی جانب سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کے لیے سماجی اور معاشی مسائل کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے سماجی اور معاشی حالات تیونس اور مصر کی مانند اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ انہیں کسی تبدیلی کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکے؟ ہم انتہائی درجے کی غربت یا محرومی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ایران اپنے خطے کے دوسرے کئی ممالک سے بہتر ہے، کیونکہ اکثر ایران میں غریب ترین آدمی کو بھی کم از کم کھانا اور سر پر چھت نصیب ہوتی ہے۔ تاہم جو چیزیں لوگوں کو متحرک کر سکتی ہیں وہ ناانصافی اور معاشرے کے غریب طبقے کا دوسروں کے مقابلے میں احساس محرومی ہے۔ لیکن ان کے خیال میں خطے میں حالیہ عوامی تحریکوں کی کامیابی نے ایران میں حکومت مخالف طاقتوں کی یقیناً حوصلہ افزائی کی۔ تاہم جہاں پروفیسر رامین جہاں بگلو جیسے ماہرین کی ایک بڑی تعداد ایران میں قائم نظام حکومت کو غیر جمہوری گردانتی ہے، وہیں ایسے ماہرین اور ایرانی حکومت کے حامیوں کی بھی کمی نہیں جو ایران میں متواتر انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومتوں کو اس کے جمہوری ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔